گڈ مارننگ اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ ہوپ فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 7 اوپن کرنا ہے اور سبق نمبر 3۔ سبق نمبر 3 ہمارے پاس عنوان ہے الجبرا کا موجد خوارزمی۔ یہ ایک مشہور سائنسدان ہے جس کے بارے میں ہم نے آج پڑھنا ہے۔ الجبرا کا ایجاد کرنے والا اس کا نام خوارزمی ہے۔ ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان کے کیا کارنامے سر انجام دیے۔ دنیا بھر میں سائنسدانوں نے سائنس کے مختلف شعبوں، سائنس کے مختلف فیلڈز ہیں، یعنی کیمیا وہ شعبہ ہے جس میں چیزوں کی خاصیت کا علم ہوتا ہے۔ حیاتیات سائنس کا وہ شعبہ ہے، حیاتیات جس میں پودوں اور جانوروں کا علم ہوتا ہے۔ طبیعیات جس میں علاج معالجے کا بتایا جاتا ہے، اور بصریات آنکھوں یا روشنی کا علم کہا جاتا ہے۔ کے علاوہ طب اور ریاضی میں بھی نمایاں خدمات انجام دی۔ کس نے؟ خوارزمی نے۔ ان سائنسدانوں میں ابن سینا، یہ مختلف شعبوں میں بہت سے سائنسدانوں نے نمایاں خدمات سر انجام دی۔ ان سائنسدانوں میں ابن سینا، البیرونی، فارابی، آئنسٹائن، الکندی، ایڈیسن، عمر خیام، نیوٹن، ابن الحشیم، جابر بن حیان اور خوارزمی قابل ذکر ہیں۔ اور آج ہم نے جس کے بارے میں پڑھنا ہے وہ خوارزمی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم سائنسدان کا تعارف کراتے ہیں جو ریاضی کی ایک شاخ جو ہے الجبرا کے موجد ہیں، محمد بن موسیٰ خوارزمی۔ 780 میں ازبکستان کے شہر خیوا، خوارزم میں پیدا ہوئے اور خوارزم سے تعلق ہونے کی وجہ سے خوارزمی کے نام سے مشہور ہوئے۔ خوارزم میں پیدا ہوئے اور اس لیے خوارزمی کہلائے۔ خوارزم کے ایک غریب خاندان کے فرد تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ خوارزمی کو بچپن ہی سے مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ جو بھی کتاب ہاتھ لگتی اسے پڑھ لیتے۔ انہوں نے اپنی غریبی کو اپنے شوق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ انہیں علم کا بہت شوق تھا، پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت علم اور تحقیق میں مصروف رہتے۔ خوارزمی کا مطالعے کا شوق انہیں بغداد لے گیا۔ ازبکستان سے ان کو بغداد لے گیا اور وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ادارے بیت الحکمت کا رکن بنا دیا۔ ان دنوں بیت الحکمت کا رکن بننا بڑے اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی اور کوئی معمولی آدمی اس کا رکن بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بیت الحکمت کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ درجے کا تحقیقی مضمون لکھنا پڑتا تھا جس کا جائزہ بیت الحکمت کے ماہرین لیا کرتے تھے۔ مضمون پسند آنے کے بعد ماہرین کی ایک جماعت سوال جواب کے ذریعے مضمون نگار کی قابلیت کا اندازہ لگاتی تھی، پھر کہیں جا کر بیت الحکمت کی رکنیت ملتی تھی۔ خوارزمی نے نہایت محنت سے ایک تحقیقی مضمون لکھا اور اسے بیت الحکمت میں بھیج دیا۔ اس مضمون کو بیت الحکمت میں بہت پسند کیا گیا اور خوارزمی کو بلایا گیا۔ وہاں ماہرین کی ایک جماعت نے ان سے کچھ سوالات کیے جس کے بعد اسے بیت الحکمت کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ بیت الحکمت میں پہنچ کر خوارزمی کی صلاحیتیں اور ابھر کر سامنے آئی اور ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔ خوارزمی کی شہرت سن کر عباسی خلیفہ مامون الرشید نے اپنے دربار میں بلا لیا۔ یہ خلیفہ اہل علم کی بہت قدر کیا کرتا تھا۔ اس نے یونانی کتابوں کے ترجمے کا کام خوارزمی کے سپرد کر دیا۔ یہ کام خوارزمی نے بہت اچھے طریقے سے انجام دیا۔ مامون الرشید کے کہنے پر خوارزمی نے علم ریاضی میں ایک کتاب لکھی علم ریاضی میں، جس کا نام الحساب تھا۔ سب سے پہلی کتاب ہے ان کی۔ اس کا موضوع ہندسہ تھا۔ اس کتاب میں ریاضی کے اہم نکات اور نئے اصول اور قواعد بیان کیے گئے تھے۔ خلیفہ کو یہ کتاب بے حد پسند آئی۔ خوارزمی کی دوسری کتاب الجبرا والمقابلہ ہے۔ پہلی کتاب الحساب تھی خوارزمی کی اور دوسری کتاب الجبرا والمقابلہ ہے۔ یہ بھی مامون الرشید کے کہنے پر لکھی گئی تھی تاکہ لوگوں کو وراثت اور تجارت اور تقسیم کے معاملات حل کرنے میں آسانی ہو۔ اس کتاب میں جو قواعد بیان کیے گئے تھے وہ بہت آسان اور جلد سمجھ میں آنے والے تھے۔ یہ کتاب الجبرا کے موضوع پر دنیا کی پہلی کتاب ہے، اس لیے خوارزمی کو الجبرا کا موجد کہا جاتا ہے، الجبرا کو ایجاد کرنے والا کہا جاتا ہے۔
آج کل اسکولوں اور کالجوں میں جو الجبرا پڑھایا جاتا ہے وہ یہی خوارزمی کا الجبرا ہے۔ الجبرا کا لفظ بھی سب سے پہلے اسی نے استعمال کیا۔ یورپ خوارزمی کے ذریعے ہی الجبرا سے واقف ہوا اور نہ پہلے اہل یورپ الجبرا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کتاب کا لاطینی ترجمہ بھی ہوا۔ خلیفہ مامون الرشید نے خوارزمی کو اس تصنیف پر انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ خوارزمی کا یہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ریاضی میں نہ صرف صفر زیرو کا کنسیپٹ اس نے دیا، نہ صرف صفر کا صحیح استعمال کیا بلکہ 1 سے 9 تک ہندسوں کا الگ الگ استعمال کیا۔ 1 سے 9 تک الگ الگ ہندسوں کی پہچان بتائی۔ اس سے جمع تفریق، ضرب اور تقسیم کا طریقہ آسان ہو گیا اور حساب کتاب میں بہت سہولت ہوگی۔ جو 1 سے 9 تک ڈیجٹس ہیں وہ خوارزمی نے ہی متعارف کروائی۔ سائنسدانوں میں خوارزمی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس نے اپنی محنت اور جستجو سے سائنس کی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے کام کو نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ یورپ میں بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ خوارزمی کی کتابوں کا ترجمہ یورپ کے مختلف زبانوں میں ہوا۔ یورپی سائنسدان آج بھی اس کے کارناموں کو کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں اور آج دنیا اسے علم ریاضی کا ماہر الجبرا کا بانی تسلیم کرتی ہے۔ خوارزمی کا انتقال 850 میں ہوا۔ خوارزمی ایک سائنسدان تھے اور ان کو علم ریاضی میں زیادہ دلچسپی تھی۔ نئے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے معنی میں بتاتی ہوں۔ کیمیا چیزوں کی خاصیت کا علم، حیاتیات پودوں اور جانوروں کا علم، طب علاج معالجے کا علم، معجزہ ایجاد کرنے والا، رکنیت فرد رکن، وراثت آباء و اجداد سے ملا ہوا سامان۔ اسٹوڈنٹس، آج کا آپ کا یہی ہوم ورک ہے۔ الجبرا کے معجزہ خوارزمی کے لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے توجہ کے ساتھ اور پھر آپ نے الفاظ معنی اپنی نوٹ بکس پر لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ خدا حافظ۔